دو چیزیں جس کو صحیح مل جائیں، صحیح علم اور پھر اس علم پہ چلنے کے لیے صحیح موٹیویشن، تو پھر انسان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انہی انسانوں میں جہاں دنیا میں فساد مچانے والے بہت ہیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا اعلم ما لا تعلمون، ٹھیک ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ زمین میں خون بہائے گا، اللہ نے ان کی بات کی نفی نہیں کی کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ کوئی خون نہیں بہائے گا، یہ تو بہت امن پھیلا دے گا دنیا میں. نہ نہ نہ، اللہ نے کہا میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے بہت سے فسادی ہوں گے، لیکن بہت سے اسی دماغ کو استعمال کر کے وہ کارنامے سر انجام دے کے دنیا سے جائیں گے کہ عرش فخر کرے گا ان کے اوپر، فرشتے ان پر فخر کریں گے. تو کیا چیز ہے جس سے انسان کا بچہ بنتا ہے اور شیطان کا بچہ بھی؟ کون سی چیز کی کمی ہے جس سے شیطان بن جاتا ہے اور کون سی چیز حاصل ہو تو انسان بن جاتا ہے؟ یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ دو ہی قسم کے ہیں نا، شرارتی اور نیک لوگ. دیکھو دو چیزیں انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہیں. نمبر ایک، نالج صحیح. اگر آپ کے پاس غلط نالج ہے، آپ کتنے ہی مخلص ہوں لیکن آپ اس غلط نالج کی بیس پہ آپ برباد کر دیتے ہو انسانیت کو، آپ خراب ہو جاتے ہو. میں کون سی نالج کی بات کر رہا ہوں؟ ہر نالج میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ایک الگ قسم کی نالج ہے. میں پہلے مثال دیتا ہوں، عام مثالیں دیتا ہوں. قبلہ حکیم صاحب آپ نے سنے ہوں گے نا، یہاں ہوتے ہیں قبلہ حکیم. ہمارے یہاں قبلہ حکیم صاحب بہت ہوتے ہیں، کچھ ان میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب میجورٹی کیونکہ حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے تو مارکیٹ میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا. بہت سارے حکیموں کو میڈیسن کے بارے میں معلومات پوری ہے ہی نہیں، ان کی ریسرچ ہی نہیں ہے. انہوں نے اخلاص سے کسی کو کوئی میڈیسن دی، دوا کھلائی اور اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اکثر میں سناتا ہوں ایک حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے تھے منہ پہ کپڑا ڈال کے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہتے ہیں سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. ہے بھائی، یہ سارے کس کے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں؟ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر غلط علاج کی بیس پہ مریض کو مار دیتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کا ارادہ نہیں ہوتا، علم کامل نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا یار یہ وہ والا بخار نہیں ہے. یہ ہمارے ایک دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے، بخار آیا ہوا تھا، ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا، ان کی انجیکشن لگایا بالکل اخلاص کے ساتھ، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ان کا انا للہ ہو گیا. بعد میں پتا چلا بھائی یہ والے بخار میں یہ والا نہیں لگاتے. تو بہرحال اس بیچارے کا تو انتقال ہو گیا. تو جیسے صحیح نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر ہو کے بھی لوگوں کا بیڑا غرق کرو گے، بلکہ زیادہ بیڑا غرق کرو گے، کیونکہ لوگ آتے ہی آپ کے پاس ہیں. کوئی آپریشن کے لیے قصائیوں کے پاس نہیں جاتا، سب کس کے پاس آتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ تو لائن لگا دے گا جنازوں کی. تو اسی طرح میرے بھائی انسان کو انسان بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج صحیح ہو. وہ نالج کیا کہ اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھے انسان کی بولو ڈیفینیشن کیا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اچھے انسان، جس کو آپ لوگوں کی زبان میں نائس پرسن کہتے ہیں، نائس پرسن کی ڈیفینیشن میں ہی بہت اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے. بھائی یہ اچھے انسان کا ایک جزو ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صدقہ اور خیرات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سر پہ ٹوپی پہنے. مسجدوں میں مولوی صاحب دیکھتے ہیں نا ٹوپی جس کے سر پر ہے، چل بھائی تو اچھا انسان ہے. ہاف ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، چل بھائی کہاں کھڑا ہو جا. یہاں مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے ایسے، چل بھائی پیچھے چلا جا. بلکہ مسجد میں تو سب سے اچھا انتہائی عظیم انسان وہ ہے جو چندہ زیادہ دیتا ہے. وہ تو انتہائی ہر جگہ. باپ کی نظر میں سب سے اچھا انسان اس کائنات میں وہ ہے جو پیسے کما کے لائے. ماں کی یہ تو بس ایسی ڈیفینیشن کر دی کہ اس کے بعد تو اب ختم. چاہے کتنا بدتمیز ہو، کسی سے تمیز سے بات نہ کرتا ہو، کپڑے بغیر اس طریقے پہنتا ہو، بلکہ پہنتا ہو یا نہ ہو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ کما کے اماں اور ابا کو کھلاتا ہے تو وہ دنیا کا عظیم ترین بولو انسان. اب دیکھو ایک آدمی نے اپنے بچوں کا تعارف کروایا، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، یہ میرا بیٹا انجینئر ہے، یہ میرا بیٹا سائنٹسٹ ہے، یہ چور ہے.
اس نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کماتا صرف یہی ہے، کماتا صرف یہی ہے. تو بھائی اما ابا کو تو آج کل کمانے سے مطلب ہوتا ہے. تو جو کما کے کھلائے گا عظیم انسان ہے. اور یہ ہم ابھی ہنس رہے ہیں، حقیقت بتاؤں اگر یہ ہو جائے نا تو ہم بھی اسی کو، دیکھو اکثر چور سیاستدان جیتتے ہیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ابھی میں امریکہ میں ہوں اس لیے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. کیوں جیتے ہیں؟ عوام کو خرید لیتے ہیں. وہ پاکستان میں تو ایسا بہت ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے. عوام کو کیا کرتے ہیں؟ جائیدادیں ضبط کی، ادھر سے غریب کا خون چوسا، ادھر سے غریب کا خون چوسا، اور ہوتے ہوتے اتنا پیسے سے پھر خرید لیے لوگ اور جیت گئے. تو ان لوگوں کی نظر میں تو وہ بہت اچھا ہے بھائی، اس نے ان کو پیسہ دیا ہے تبھی وہ اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے نا، اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بہت. اس کے بغیر تو اگر آپ کے پاس صحیح نالج نہیں ہے تو اگلا مرحلہ کہ اس اچھائی پہ چلنے کے لیے موٹیویشن کیا ہے، وہ تو پہلے ہی پروگرام بڑھ گیا نا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں اچھا کسے کہتے ہیں برا کسے کہتے ہیں. آج کل موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے وہ بہت دولت کمانے کی بڑی ترغیبیں دے رہے ہیں. اچھی بات ہے، کمانی چاہیے، مسلمان غربت سے نکلے تو فائدہ ہی ہوگا اسلام کو. لیکن وہ اتنی ترغیبیں کہ غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا انسان اسے کہتے ہیں جس کی جیب میں پیسہ ہو، اور جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ اچھا انسان ہی نہیں ہو سکتا. او بھائی یہ کدھر سے تم لے کر آ رہے ہو چیزیں مارکیٹ میں یار؟ اگر ایسا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مسکین تھے اور فرعون بہت مالدار تھا اور تانے دیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب ہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، میرے اتنے بڑے بڑے محلات ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ مسکین 10 سال تو بکریاں چرائی ہیں شادی کے لیے. رشتہ جب ملا ہے کہ جب یہ معاہدہ کیا کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاکھوں روپے مہر ہوتا تو کیا ضرورت تھی 10 سال بکریاں چرانے کی؟ کچھ بھی نہیں. مسکین کہا کہ 10 سال بکریاں چرائیں گے تو آپ کو اپنی بیٹی دوں گا میں، کیونکہ ان کے والد کو بھی ضرورت تھی. انہوں نے کہا ذالک بینی و بینک، قبول ہے بھائی، یہ پیشکش مجھے قبول ہے. تو فرعون کو دیکھو ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو. آپ بتاؤ اچھے انسان کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، حالانکہ مسکین تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. آپ سے زیادہ اچھا اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا یہاں بھی کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ سیرت پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسکین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکینوں کے سردار، گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. اور صحابہ کے واقعات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر اتنے سارے پیوند لگے ہوتے تھے. تو اس سے وہ دماغ میں یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اچھا مالدار آدمی تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اچھا ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے. یہ بھی غلط ہے میرے بھائی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ غریب. مالدار تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا. تبھی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ دیکھو بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں، لے کے گھوم رہے ہیں. خواتین بیان سن رہی ہیں نا، تو یہ کہاں سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں بھائی؟ تو وہ بڑا مسئلہ ہے، پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں، بیان نہیں سنتی ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی لگژری لائف ہے. ابھی میں کوئی دیکھ رہا تھا، وہ کوئی پچھلے دفعہ امریکہ میں بیان ہو تو سیکیورٹی ذرا سخت تھی، تو لوگوں نے کہا یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے یار اتنے پروٹوکول میں؟ تو کسی نے نیچے لکھا تھا بھائی یہ لوگوں نے جنہوں نے بیان کروایا انہوں نے یہ گارڈ لگا دیے ساتھ میں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ بریانی کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں. تو یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. فرعون برا اس لیے نہیں تھا کہ مالدار تھا، فرعون برا اس لیے تھا کہ ظالم تھا. اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی دولت کے بھی تو اللہ نے واقعات بیان کیے قرآن میں. یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے، اور فرعون جو تھا سلیمان علیہ السلام کی تو ایسے اللہ نے دولت کے وہ محل اتنا عالی شان بنایا ہوا تھا، وہ جھونپڑا بھی تو بنا سکتے تھے رہنے کے لیے. سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا جب ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو اپنے محل میں داخل کیا تو فرش اتنا خوبصورت بنایا تھا. کیا یہ اتنا خوبصورت فرش، پہلے میں اس کا نقشہ کھینچ لوں آپ کے سامنے کہ ملکہ سبا یہ سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں، یہ ایسا شیشے کا فرش بنایا تھا انہوں نے، اور اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی میں گیلے نہ ہو جائیں. تو کیا کہا گیا؟ سرح ممرد من قواریر. یہ بھائی شیشے جڑے ہوئے ہیں اس میں، یہ پانی نہیں ہے. اتنا لگژری فرش بنانے کی سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اتنا لگژری محل بنایا تو کپڑے پیون زدہ ہوں گے ان کے؟
کپڑا بھی تو اسی حساب سے ہوگا, تخت بھی تو اسی حساب سے تھا. سب سے پہلے تو تخت دیکھ کے حیران ہوئی ہے وہ. تو یہ غلط انفارمیشن ہے کہ غریب آدمی اچھا ہوتا ہے یا مالدار اچھا ہوتا ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں ہے. اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. غریب بھی اچھا ہو سکتا ہے, مالدار بھی اچھا ہو سکتا ہے, لگژری لائف گزارنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے, اور بھوکا رہنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے. تو یہ غلط ہمارے معاشرے میں غلط نالج آ رہی ہے. تو غلط نالج جب آپ کے پاس ہوگی, اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن میں ہی آپ الجھے ہوئے ہوگے, تو اختلافات ہی ہوتے رہیں گے اور آپ صحیح ٹریک پہ کبھی بھی نہیں چل سکتے. اسلام نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ اسلام نے ہمیں بتا دیا اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ, اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا, زندگی گزر جائے گی آپ کی, مر جاؤ گے, آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ نائس پرسن کہتے کس کو ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے. آپ کی رائے روز چینج ہوگی. دنیا میں قوانین چینج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ روز چینج ہوگی آپ کی رائے کہ اچھا کسے کہتے ہیں. اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر؟ اسلام نے ہمیں نالج دی ہے اور کہا کہ یہ اچھا. اسلام نے ایک کام یہ بھی بڑا خاندانی کیا. دیکھو, کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو اتنا اختلاف ہے ڈاکٹروں کی رائے میں. کوئی کہتا ہے جم جاؤ, کوئی کہتا ہے نہیں جاؤ, کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ, کوئی کہتا ہے وہ کھاؤ, کوئی کہتا ہے پراٹھے پھوڑ دیا کرو کچھ نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے نہیں پراٹھے اچھے نہیں ہوتے صحت کے لیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب آپ کنفیوژن کا شکار ہو. ایک ڈاکٹر آئے اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ, WHO کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ریفرنسز کے ساتھ, اور اس کے پاس پورا ایک ثبوت ہو کہ اتنے لوگ, پوری کیلکولیشن ہو, وہ جب آپ کے ساتھ بیان کرے, اور پھر دوسروں کے پاس آپ جاؤ تو ان کے پاس ایسی کوئی ریسرچ نہ ہو, تو آپ کہتے ہو اس ڈاکٹر نے میرا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے, اب میں کسی اختلاف سے متاثر نہیں ہوں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح خوب سمجھیں, اچھا عمل کسے کہتے ہیں, برا عمل کسے کہتے ہیں. اچھا عمل کرنے سے اچھا بنتا ہے نا, اور برا عمل کرنے سے کیا بنتا ہے؟ برا بنتا ہے. تو اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے ہم پہ دو احسان کیے. نمبر ایک, ڈیٹیل سے بتایا الحمد سے لے کے والناس تک. وہ میں آتا ہوں اچھا عمل کی طرف. ابھی کون کون سے اعمال اچھے ہیں, کون کون سے برے ہیں, جن کو دنیا برائی مانتی ہے. اسلام نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا یہ اچھا, یہ اچھا, یہ اچھا. اور پھر اسلام نے یہ کہا کہ یہ کس کا کہنا ہے؟ اللہ کا کہنا ہے. بتاؤ, اللہ کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ کوئی صحیح بات کر سکتا ہے؟ اور پھر اسلام نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ اللہ ہی نے کہا ہے. اس پہ بھی دلائل کے انبار لگا دی اسلام نے, تاکہ تمہیں کنفیوژن نہ ہو. آپ یہ نہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ نقل کفر اپنی طرف سے تو نہیں گڑھ لیے کہیں. اس کے بھی ایسے دلائل کے انبار لگا دیے کہ امپاسبل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے گڑھ لیں. یہ پورا قانون 1400 سال پہلے ایک لا پیش کر کے چلے جائیں, جبکہ نہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا, نہ اس زمانے کے جو لیکچرار اور جو اس زمانے کے فلسفی لوگ ہوا کرتے تھے ان میں آپ کا شمار نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے وہ سوسائٹی عرب کے بدوؤں کی سوسائٹی تھی. دنیا میں کوئی ان پہ حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا. ان کو پتا تھا یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ حکومت کی جائے, ان کو آرگنائز کیا جائے. یہ گھوڑے دوڑ میں جس کا گھوڑا آگے نکل جائے اس کو قتل کر دیتے ہیں, پانی پلانے پہ ان کی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. اس سوسائٹی میں ایک یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں, جو بچپن میں ماں سے بھی محروم اور باپ سے پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا. اور آپ کو پالنے والے عبد المطلب, جو آپ کے نظریات سے بالکل متفق بولو نہیں, دادا اور چچا جو بالکل متفق نہیں. جس سوسائٹی میں آپ پلے بڑے ہیں وہ سوسائٹی کا دنیا سے کٹی ہوئی سوسائٹی, وہ دنیا سے کٹی, تہذیب سے دور سوسائٹی, مردار کھانے والی وہ سوسائٹی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے. جو ان احکام کو فالو کرے گا وہ اچھا انسان کہلائے گا, جو ان احکام کو فالو نہیں کرے گا وہ برا انسان کہلائے گا. اور ایسا خاندانی جو ہے وہ نظام پیش کیا کہ صدیوں تک اس پہ حکومتیں چلی ہے. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1920 میں جا کے ہوا ہے. اس وقت تک 100% اسلامی نظام نافذ تھا. اور آج بھی آپ دیکھو دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو مذہبی اسکالر تو ملیں گے, قانون بتانے والے مفتی نہیں ملیں گے آپ کو. عیسائیوں میں آپ کو مذہبی اسکالر ملیں گے, جن بھی بھگائیں گے, چڑیل بھی بھگائیں گے, روحانی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ. ہندوؤں میں پنڈت لوگ بھی ہوتے ہیں, 2-4 قوانین ہیں ان کے پاس. لیکن آپ اسلام میں دیکھو, آپ کسی بھی
کوئی بھی مسئلہ کسی مفتی سے پوچھو, عبادات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, زکات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, حج سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, نماز سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, وراثت سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, میاں بیوی کے حقوق سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے, ان کا نکاح کیسے ہونا ہے یہ حکام ملیں گے, جدائی کیسے ہونی ہے یہ حکام ملیں گے, بچے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, باپ کی ہے یا ماں کی ہے, یہ حکام ملیں گے, پھر بچے پر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے, پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے, وراثت کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے گا یہ حکام ملیں گے, اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو کون سا بزنس لیگل ہے کون سا انلیگل ہے وہ حکام ملیں گے. آپ نے اسلامک بینکنگ کا سنا ہوگا, کبھی کرسچینٹی کی بینکنگ سنی آپ نے, کبھی ہندو بینکنگ سنی آپ نے, کبھی یہودی بینکنگ سنی آپ نے, ہر چیز میں اسلام آلٹرنیٹ لے کر آیا ہے, ہر چیز میں اسلام کیا لے کر آیا ہے, متبادل لے کر آیا ہے. یہ بینکنگ کا ایک نظام ہے سودی, اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے اسلامی, یہ انشورنس ہے سودی, یہ کیا ہے اسلامی, یہ خرید و فروخت کا طریقہ ہے بے فاسد, اور یہ کیا ہے بے صحیح, یہ جائز طریقہ یہ ناجائز طریقہ, یہ اجارے پر دینے کا جائز طریقہ یہ اجارے پر دینے کا ناجائز طریقہ. ڈراپ شپنگ کے بارے میں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے, ہم کہتے ہیں یہ صورتیں جائز ہے یہ صورتیں ناجائز. دلیل کیا ہے بھائی, حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے بیچ سکتے ہو اس طریقے سے. ابے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے, جو ایسی سوسائٹی جو تہذیب سے دور, پھر ہر چیز میں ہمیں حدیث ملتی ہے. مزارات کیسے کرنی ہے اس پہ حدیث, آپ انویسٹمنٹ کیسے کرو گے اس پہ حدیث موجود ہے, آپ اجارے کا معاملہ کیسے کرو گے رینٹ پہ کیسے دو گے اس پہ حدیث موجود ہے. ایک ایک چیز, خرید و فروخت, پھر حکومت کیسے چلانی ہے, نظام مملکت کیسے چلانا ہے, سزائیں کس کس جرم پہ کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں اور کس کس جرم پہ کیا سزائیں نہیں دی جا سکتی. قصاص کے قوانین 1400 سال گزر گئے, وہ تمام کے تمام قوانین نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ دینی مدرسوں میں 8 سال لگا کے ان علوم کو حاصل کیا جاتا ہے. او بھائی میں جب غیر مسلم سے کہتا ہوں یا دوسروں سے, وہ حیران ہوتے ہیں, یار 8 سال تم لوگ مدرسوں میں کیا پڑھتے ہو, یونیورسٹیاں 4 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان کے کورس, اور یہاں 8 سال تک مسلسل کیا پڑھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا کے چلے گئے. 8 سال میں بھی ایکسپرٹ نہیں بنتا ہے وہ. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, یہ کس کا دین ہے, اللہ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے جن کو اللہ نے ایک فضیلت دی اور سلیکٹ کیا, لیکن پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نہیں پہنچایا. پیغام کس کا پہنچایا ہے, اللہ کا, کیونکہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے میں نبوت کا اعلان کرے اور 23 سال میں پورا نظام مملکت بنا کے چلا کے اور ایسی موٹیویشن دے کے چلے جائے کہ 1400 سال تک بھی وہ زندہ ہو. انسان کے بس میں یہ ممکن نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں.